اس ملک میں جتنے بھی آسان کام ہوں اگر ان کو مشکل نہ بنایا جائے تو یہ ملک پاکستان پھر کیسے کہلائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تقرری ہونی ہے چیف جسٹس پاکستان کی، اس کا ایک بڑا آسان طریقہ کار تھا، لیکن اس کو ظاہر ہے ہم نے ڈسٹرب کرنا ضروری سمجھا۔ 26ویں ترمیم کے تحت ہمیں اب ایک کمیٹی ہے 12 ممبرز کی پر مبنی، جس میں سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے لوگ شریک ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل مصعب زادہ صاحب تھے، اور علی ظفر سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، اور گور علی خان صاحب ایم این اے، ان کو وہ اس 12 رکنی کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے۔ دوپہر میں اجلاس ہوا، اس کے بعد اس پہ وقفہ لیا گیا، پھر ان کو منایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ نے کل نام دیے تھے تو اب آپ اس پروسیس سے باہر کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے نام اس لیے دیے تھے کہ اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری کمیٹی نے کہ ہم نے اس کا حصہ بننا ہے تو ہمیں پھر یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے پروسیس فالو نہیں کیا۔ لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں، ابھی لیٹسٹ اطلاعات ہمارے جو نمائندے وہاں بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مچھلی ابھی گرما گرم پہنچی ہے اندر، اور مچھلی کھا کے شاید کوئی نام سامنے آ جائے۔ خواجہ آصف صاحب، اعظم نذیر طارڑ صاحب، فاروق کیش نائک صاحب، نوید قمر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، شائستہ پرویز ملک صاحبہ، رانا انصر ایم کیو ایم سے، اور آف کورس یہ تمام لوگ جو ہیں 9 ممبرز یہ نام اب نکالیں گے کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور آف کورس اس کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب از ناٹ دا فیوریٹ، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے اس گزیٹ میں، اس آئینی ترمیم میں، کیونکہ اس میں ایک شک ایسی آ گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جس ایک کا آپ نام منتخب کرتے ہیں، اگر اس نے ریفیوز کر دیا تو آپ کو واپس جانا پڑے گا، اور انہی 2 یعنی کہ 2 جو 3 سینئر موسٹ میں سے جو 2 رہ جائیں گے ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ سو یہ کھیل جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، مگر ظاہر ہے کھیل انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور کھیل بھی چل رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا سینیٹر رونجو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ان کو ملیریا ہوا، 2 دفعہ ڈائلسس ہوا، بخار بہت تیز ہو گیا، ہسپتال لے کے جایا گیا۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ پریس کانفرنس جھوٹی تھی، لیکن اختر مینگل صاحب نے ان کو زبردستی کہلوائی تھی۔ اختر مینگل صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ کبھی ایک زمانے میں ہوتا تھا یہاں پہ لکی سرکس، اب اس سرکس کو کیا نام دیں گے؟ شریفوں کا سرکس، زرداری کا سرکس، یا آئی ایس آئی کا سرکس؟ جی، سرکس کو کیا نام دیں گے یہ تو ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی سیف گیم کھیلی ہے، کیونکہ اگر وہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے ووٹ کر دیتے تو آگے جا کے کیسز میں اگر یا افریدی صاحب ان کے کیسز سن رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا، پھر ان کو ذرا ان کی کھسیانی سی ہو جاتی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورتحال۔ تو انہوں نے اس سے بالکل اسٹیئر کلیئر کیا ہے، لیکن گنڈا پور صاحب نے فرما دیا ہے کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نہیں بنایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان تو پھر ہم اسلام آباد پر دھاوا بول دیں گے۔ آئی ڈونٹ نو یہ اسلام آباد پر دھاوا بولنے والا جو مرحلہ ہے اس سے ہم کیسے نکلیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب نے ان سب جو آزاد ارکان ہیں ان کا آزادانہ طور پر شکریہ ادا کیا۔ سنیے۔ آزاد اراکین ہیں جنہوں نے کسی پارٹی کا نہ ٹکٹ لیا، نہ انہوں نے بعد میں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی معاونت سے اور ان کی کنٹریبیوشن سے سینٹ میں یہ بل 65 ووٹس سے پاس ہوا، اور نیشنل اسمبلی میں یہ بل 225 ووٹوں سے یہ بل پاس ہوا۔ اور آف کورس ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو، کیونکہ یہ تینوں جو نام ہیں تینوں سینئر موسٹ ججز ہیں، یہ ایک ہی لا فرم چلاتے رہے ہیں، یہ تینوں بہت آپس میں کلوز بھی ہیں۔ کس کا نام آئے گا سامنے اور کون ریفیوز کرے گا؟ کیا یا افریدی صاحب کا نام اگر لے لیا گیا تو کیا وہ ریفیوز کریں گے واپس منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب چیف جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بیچ میں ایک پھر سے نام چوز کرنا پڑے گا؟ پھر کس کو چوز کیجیے گا؟ یہ ایک عجب مسودے کی عجب کہانی ہے۔ اور ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب، یہ آزاد طور پر جو ہم آج چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک چوز کرنے کا مرحلہ ہے اس کو ہم نے مشکل بنا دیا اپنے لیے، لیکن ذرا خود ہی اپنے آپ میں یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اوور سمارٹ ہو رہے تھے، لیکن شاید ہوا ایسا نہیں، کیونکہ گزیٹ میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ایک جج انکار کر دے تو باقی واپس آپ کو 2 ججز کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، میری آواز اب آ رہی ہے آزاد صاحب؟ اب آ رہی ہے۔ اچھا آزاد صاحب، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اتنی جو یہ 26ویں ترمیم جس طرح لائے، لیکن آج اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ شاید دیکھنا بھول گئے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے اگر کسی ایک کا یہ نام لیتے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی کا اگر لے لیتے ہیں، اور اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو واپس جانا پڑے گا انہی 2 ججز کے پاس۔ جی، تو یہ آپ کے سوال یہ ہے کہ کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان؟
सना इसमें इन्होंने जो काम करना चाह रहे थे 5 वाला, वो तो उनको शूट कर सकता था। अब ये तीनों के नाम दे के ये हुकूमत फिर फंस गई। उसकी रीजन ये है कि हम तो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब चूंकि मोस्ट सीनियर पर्सन ही मस्ट बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अगर उन्हें वो नहीं बनाते, चूंकि अब पार्लियामानी कमेटी ने करना है, तो फिर क्या उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वो पीजे बनाएंगे, प्रिजाइडिंग जज बनाएंगे, वो भी उनको सूट नहीं करता। तो ये वो ऐसी चीज है कि जिसको ना निगल सकते हैं और ना थूक सकते हैं। अब दोनों सूरतों में ये हुकूमत फंस गई है, और हमने तो कि ये इस गर्दार में हुकूमत आएगी। अभी तो 2 दिन नहीं हुए तो इस सिचुएशन में है। क्योंकि देखे तीनों जजेस जो इस वक्त मोस्ट सीनियर कॉम्पिटेंट, इंतहाई प्रोफेशनल और सही जूरिस्ट किस्म के जजेस हैं, और सच्ची बात है हमें उनसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है। अब मेरी जाती राय में शायद ये या अफरीदी साहब को पीजे बनाएंगे और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा, और अमीनुद्दीन साहब को? वो तो बन ही नहीं सकते, वो अच्छा। इनकी स्वीट विश हो सकती है। इसके अलावा या साना ख्वाब हो सकता है। ये नामुमकिनात में से ये चीज है कि मोस्ट 3 जो सीनियर जजेस होंगे उनमें से ये होना है, पीजे भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आज हमने इख्तिलाफी नोट भी देखा, जिसमें हमने देखा इख्तिलाफी नोट आज सामने आ गया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों वाला जो मामला है, जो मखसूस नशिस्तें हैं, उसका भी फैसला सामने आ गया है। उसका जो इख्तिलाफी नोट लिखा है जमाल खान मंदोखिल साहब ने और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, अब वो चेंबर वर्क पे चले गए हैं, लेकिन वो इख्तिलाफी नोट काफी, अगर आप देखेंगे, काफी स्ट्रिक्ट और मतलब आई थिंक उन्होंने काफी चीजें, कोई रूम नहीं रहने दिया उन्होंने किसी भी जज के हवाले से, और जमाल खान मंदोखिल साहब ने फिर भी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में कुछ रूम ओपन रखा है। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? देखिए सना, मैंने तो जिंदगी में ये सोचा ही नहीं था कि कुछ जजेस साहबान अपनी तारीख इतनी गंदी करके जाएंगे कि लोग उन्हें इस तारीख का बदनुमा दाग समझ के याद रखेंगे। जस्टिस मुनीर उसकी एक पहली मिसाल थे। अब ये काजी फायज ईसा साहब ने भी उनके पैरोकारों में से ही साबित हुए हैं। हमने तो ये कभी नहीं सुना था कि कोई जज डिसेंटिंग नोट दे और वो ये बाकी जजेस के हवाले से मेजॉरिटी व्यू के खिलाफ भी व्यू दे के चले जाए। भाई आप अपना व्यू दें कि ये प्रपोजिशन में से एग्री करता हूँ, ये से डिसएग्री करता हूँ, दीज आर दी सर्टेन रीजंस। हमने तो ये देखा कि ये एक बुक से भरा हुआ उनका डिसेंटिंग नोट है, जो कि जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसे जुडिशियल माइंड रखने वाले लोग ऐसे डिसेंटिंग नोट नहीं देते। और मैं समझता हूँ कि ये भी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में याद रखा जाएगा, एक जस्टिस मुनीर को याद रखा जाएगा, और ये जो अब माजी हो गए काजी साहब, इनको याद रखा जाएगा। तो देखे, सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया को अगर किसी ने पहुंचाया है तो ये जो काजी अब माजी हो गए इन्होंने पहुंचाया से ज्यादा अदलिया को। आज तक अदलिया को अगर आज लिटा लिया गया है, अदलिया को अगर आज दबोच लिया गया है, अदलिया का अगर आज गला गिरेबान से पकड़ लिया गया है, आजादी अदलिया का जो हम नारा लगाते थे अगर आज वो दफन कर दिया गया बाय विर्चू ऑफ दिस अमेंडमेंट, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और उनका नाम है काजी फायज ईसा। अच्छा सर, मैं तो कह रही थी कि जमहूरियत को बड़ी तकवीत दी है। हमारे साथ कादिर मंदोखिल साहब भी हैं, जुनैद अकबर साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मंदोखिल साहब, तीनों गैर हाजिर रहे आपके ऑपोजिशन के अरकान, तो 9 लोग रह गए बाकी। तो नाम किसका सामने आएगा? लेकिन एक और गजेट में अगर आप देख लें तो एक और ये भी चीज़ सामने आ गई है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से अगर किसी एक का इंतखाब करते हैं, वो मना कर देता है, तो वापस चॉइस वही 2 जजेस रह जाएंगे। तो कुछ आप लोगों ने सोच समझ के ये किया था? नहीं सना, आपने गलत सुना है। अच्छा, मैंने गलत सुना कि अगर एक मना कर दे तो 2 रह जाएंगे। एक मना करेगा, जो अगर कमेटी फैसला करती है तो उसके बाद जाके छोटे नंबर के जज के ऊपर आएगी, ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है। नहीं सर, ये मैं आपकी बात इसलिए गलत सर, मैं पढ़ कर आई हूँ, इसलिए आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन ये बात बहुत क्लियरली लिखी है। आजाद साहब ने भी अग्री किया। आजाद साहब, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? ये तीनों में से होगा। अब अव्वल तो जो अगर ये कह रहे हैं ना कि वो एक रिजाइन कर जाता है या उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस हवाले से तो इसके अंदर अगला नेक्स्ट का ऑप्शन है।
ادروائز میری ذاتی رائے کے مطابق ان تینوں میں سے نہ کسی نے ریفیوز کرنا ہے اور نہ کسی نے ریزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی مندوخیل صاحب. دیکھیے اب یہ تو مفروضے کے اوپر ہم ساری باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو اب دیکھ رہے پی ٹی آئی پہلے تو اس آئین کو نہیں مانتی تھی, اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتی تھی, اس کے بعد کمیٹی کے لیے نام بھی دے دی ہے اور اب جا کے کہتے بائیکاٹ بھی کرے. اگر بائیکاٹ آپ نے کرنا تھا تو پھر اتنی جلدی کیا تھی آپ کو نام دینے کی؟ آپ جب ایک جس کمیٹی کا آپ بائیکاٹ کرو تو وہاں نام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. اور ریاست آزاد صاحب ہمارے پیٹی بھائی ہے, وہ جو بھی سوال آپ نے کیے ہیں امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ غصہ نکال رہے تھے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. فائز عیسیٰ صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ ماضی کا قصہ بن گیا, مگر ماضی کے قصے کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ کانے دجال کا نام بھی لے لیتے جو اس ملک کی عدلیہ پہ مسلط تھا, آپ اگر نام اس چچورے جج کا بھی لے لیتے جو میں نے خود سپریم کورٹ میں سنا ثاقب نثار کا جو کہتے تھے میں 4-5 MPA تو اڑا دوں, آپ نام اس بچپنے جج کا بھی نام لے لیتے جو کہتا تھا کراچی میں یہاں سے میں گزر آتا بنگلے تھے آج پلازے کیوں بن رہے, اور پھر اس نے اپنے گھر جو اپنا بنگلہ تھا اس کی آڑ میں نیسلا ٹاور کو بم سے اڑانے کا آرڈر کیے. تو ان جا کے دجالوں کو اور ان کالے فام کا جس نے بلاول صاحب نے ذکر کیا ان کا بھی ذکر کر لیتے. اس سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے والا جو ہے نا وہ افتخار چودھری ہے اور اس کے بعد یہ سارے ان کے پیروکار ہے. آج الحمدللہ جو پہلے بھی اسمبلی کے فلور پہ میں نے کہا جاگ پارلیمنٹ جاگ, آج میری وہ بات ثابت ہو گئی ہے اور مختلف ٹاک شو میں کہتا تھا پارلیمنٹ سپریم ہے. ہم نے کسی کو ایسا اختیار نہیں دینا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جو پورا ملک کے عوام کا منتخب وزیر اعظم اس کو کھڑے کھڑے سزا دے اور نائل کر دے. ہم نے ان ججوں کا جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دینا, ہم نے مزید بھی ترامیم لینا ہے جو اس کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو آرمی چیف صدر پاکستان وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہوں. اس میں کس کو تکلیف ہو رہی ہے پہلے تو یہ بتا دے ساری چیزیں, اور اگر تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو یہی پی ٹی آئی تھی جس نے فائز عیسیٰ کو ایک جنرل فیض جو کہ گینگسٹر کے طور پہ آج کورٹ مارشل کے انتظار ہے اس کے کہنے پہ ریفرنس داخل کی جو کہ مانا عمران خان صاحب نے ان کے عارف علوی صاحب نے کہ ہم نے غلطی ہوئی کی اور ریفرنس واپس لیا ہے. آپ ابھی تک فائز عیسیٰ کی جان نہیں چھوڑ رہے, آپ سے سوال کر دے گندم جواب چلنا پھر آپ فائز عیسیٰ کی طرف آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت قانون کے طالب علم میں ریاست آزاد صاحب سے بھی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. نہیں سر ہم بات کرے تھے نا اختلافی نوٹ کی, ہم اختلافی نوٹ کی بات کرے تھے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو سامنے آیا ہے, جو اختلافی نوٹ لکھا ہے جمال خان مندوخیل صاحب کا بھی سامنے آیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کافی اسٹرکٹ تھا اور انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ہے تمام ججز کو, ہم اس پہ بات کر رہے تھے, آپ کا اس پہ کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ نہیں ٹھیک ہے نا بات یہ ہوتا نا اب وہ فیصلہ تک آ گیا, اس کے بعد اسمبلی میں آرٹیکل 51 اور 106 میں مزید جو ہے نا وہ وضاحت کر دی ہے. اب مجھے بتاؤ یہ 8 رکنی جج بیٹھا ہوا ہے تیار, ان کے پاس فائل ہو یا نہ ہو, کمپیوٹر آن کیے حالات اور واقعات اور ٹاک شو دیکھ کے اس کے ساتھ سے وضاحت دیتے آ رہی بھی کیا یہ مذاق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. اور ریاست علی آزاد صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ریاست علی آزاد صاحب آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں کئی عدالتوں میں پیش ہو چکا ہوں, جتنی وکلا کو تذلیل کرتے ہیں آپ کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کیا آپ کو یہ بہتر لگتا ہے؟ کھڑے کھڑے جو ہمارے سینئر وکلا کو جو آپ کے ججز بے عزت کرتے کیا حق ہے ان کو؟ آپ خلاف فیصلہ دیں آپ کے. اور دوسری بات میں آپ کے شو کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں, میں آپ کے شو کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے پارلیمنٹ سے اور اپنی پارٹی سے کہ یہ توہین عدالت کا جو ایک تلوار ہے اس کو ختم کر لے. کوئی حق نہیں ہے جج کو کہ وہ کسی وکیل کا ٹائپ پسند نہیں ہے, کسی وکیل کا شکل پسند نہیں ہے تو وہ کنسنٹ کا کوڈ اس کو ایشو کر لیتے ہیں. سر آپ کی بات آگئی. جنید اکبر صاحب یہ آپ سے شکایت ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ رہے بھی لیکن آپ نے پھر اپنا اتفاق نہیں دیا, آپ نے اتفاق نہیں کیا, آپ کا 90% اتفاق ہو گیا تھا مسودے, پھر آپ نے ووٹ نہیں کیا, پھر آپ نے اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا تھا تو نام کیوں دیے, پھر لیٹ نائٹ میٹنگ میں یہ سامنے آیا کہ آپ نے اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا ہے. اس کے بعد آپ کو دوبارہ منانے کے لیے ایاز صادق صاحب بھی کامران مرتضیٰ صاحب بھی کوششیں کرتے رہے. آپ کا گیم پلان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی. ایک تو میڈم میں مندوخیل صاحب کے بات سے ایگری ہوں کہ یہاں پر جو جج بنتے ہیں وہ پیرون بنتے ہیں اور کسی کو جواب دہ نہیں تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے لا اینڈ جسٹس کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں مندوخیل صاحب بھی ہم اس سے سیکھتے تھے, وکیل تھے. میں نے تو خیر میرا فیل نہیں تھا لیکن پارٹی نے ڈالا تھا.
تو وہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جج کس طرح ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، کیونکہ جس طرح جس ایمرجنسی میں یہ کیا، جس طرح رات کو کیا، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح افرے ہوئی ہے، جس طرح یہ قانون سازی کی گئی، اور یہ نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا. 25ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے ووٹ دیا تھا، میں بھی اس اسمبلی کا حصہ تھا جب 18 میں 25ویں آئینی ترمیم تھی، نون کی طرف سے آئی تھی تو ہم نے ووٹ دیا تھا. ہمارا یہ تھا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بار کونسلوں سے بات کرے، کیونکہ یہ صرف پارلیمنٹ کا نہیں ہے، یہ اس پہ بار کونسل سے انپٹ لے، ججوں سے ملاقات کرے، اس سے انپٹ لے، اور بھی اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کر لے. تو ہمارا یہ تھا کہ یہ جو طریقہ، کیونکہ یہ بنیت ہی پہ ہے، یہ صرف مقصد اس کا یہ تھا کہ 25 تاریخ سے پہلے ہو اور یہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس صاحب کا راستہ روکے. تو ہمارا پہلے دن سے یہی تھا کہ اس میں جو ہے آپ بے شک ہم بالکل، اگر اس میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں عوام کا کیا آیا، اس امینڈمنٹ سے جو ہے لوگوں کو انصاف جلدی مل جائے گا، آیا اس امینڈمنٹ سے جو ہے سستا انصاف مل جائے گا، اس میں امینڈمنٹ میں آپ بتائیں کیا ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جج مجھے پسند ہے اور یہ جج مجھے پسند نہیں ہے. ہم جو ہے ہم نے بالکل اس میں اسمبلی میں تھا، ہم نے ووٹ ڈالا، اس میں تھا، اس میں ہماری مختلف رائے تھی، وہ دونوں صاحبان ہم نے سیکھنا ہے وہ بتا سکتے ہیں. اس پہ ایک رائے یہ آئی تھی کہ ہم نے اس میں حصہ اس لیے ڈالنا ہے کہ کل ہم اگر عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے، اور اس کی چیزوں پہ تھی. ایک تو یہ تھا کہ ہمارا کہ یہ پارلیمنٹ پورا نہیں ہے، ابھی ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی سینٹ سے جو ہے ہمارے کی پی کی نمائندگی پوری نہیں ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ اسی بنیاد پہ بھی، کیونکہ آئینی امینڈمنٹ ہے، اور آئینی امینڈمنٹ جس میں قوم کا فیصلہ پیدا ہو، جس میں جوڈیشری کا جو ہے میں اصلاح ہو، تو کون ہوگا جو اس کے ساتھ نہیں دے گا. تو یہ چونکہ بنیتی بھی بنی گئی ہے اور اس طرح کی ہی. اور دوسرے منتخب صاحب ہم نے کوئی نام نہیں دیا تھا، یہ اسپیکر صاحب نے اپنی طرف سے کی تھی. ہمارا پہلے دن سے تھا کہ نام اپنی کمیٹی کا حصہ بنیں گے، اس میں نام لیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی رول ہے نہیں پہلے سے، کیونکہ 3 ممبران ہمارے ہوں گے، 9 ہمارے ہے، تو اس میں نہیں جاتا. تو سب سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ قوم کے فائدے میں تھا، جوڈیشری کے فائدے میں تھا، تو منتخب صاحب کی لیڈر نے کیوں پھر دھمکیاں دی؟ اگر آپ اس طرح ووٹ نہیں دیں گے تو ہم زبردستی. لیکن جنید اکبر صاحب ایک بڑی گمراہ کن سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ایک بڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ جو بی این پی مینگل گروپ کے سینیٹر ہیں رونجو صاحب، وہ آج ایک بہت انہوں نے درد مندانہ قسم کی پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 دفعہ ڈائلسس ہوا، پھر وہ اسپتال داخل رہے، ملیریا ہو گیا، مچھر بہت تھے، اور اس کے بعد اب ان کا تازہ بیان آیا ہے کہ مجھے تو زبردستی وہاں پہ یہ پریس کانفرنس کرائی گئی، میں تو گھر پہ ہی موجود تھا. تو یہ اگر لوگ ہی مکر جائیں گے اس سچ سے یا اس جھوٹ سے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ہوا یا کسی کو اٹھایا گیا؟ کیونکہ ابھی بھی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ غائب نہ کر دی جائے، اس کو دیکھا جائے. اسپیکر صاحب سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے. تو مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وائی از دس گوئنگ اگینسٹ؟ یہ جو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اس پہ اسٹک کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں میڈم، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیوں پریس کانفرنس کی اور کیوں پھر اس کے مکر گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سب MNS کو یہ افر ہوئی تھی، ہمیں بھی یہ افر ہوئی تھی، اور یہ پیکج تھا. یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ بے شک آپ ووٹ دے دیں، پھر بعد میں آ کے پریس کانفرنس کر دے کہ یار ہمیں زبردستی کیا گیا تھا. تو یہ تو خیر باقی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارا بلوچستان سے جو MNA صاحب ہے، اس کو اس لیے اس کی پلازے گرا دی گئی، اس کی حجرے گرا دی گئی. پنجاب میں کافی لوگوں کی کہ آپ نے ووٹ ڈالنا تھا، اگر پلازا غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، تو اس ٹائم اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہر یقین کرے ہر گھنٹے بعد اس کے گھر پہ جو ہے گاڑیاں پہنچ جاتی تھی اس ڈرانے کے لیے، اسے دھمکانے کے لیے. تو پھر حکومت نے یہ ہتھ کنڈے کیوں استعمال کیے؟ حکومت کو پھر رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کیا ضرورت پڑ گئی کہ رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنا تھا؟ حکومت کی طرف سے ایک بڑی بڑی افریں کیوں آئی تھی؟ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر یہ اس سے پہلے بھی کافی تھی، یہ نہیں ہے، یہ غلط لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نون نے اسے کئی چیزیں ہیں جو ہمارا بل ہو نون اس پہ ووٹ دیتا ہے. ہم ایک کمیٹی میں منتخب صاحب کے ساتھ گزرے، کافی چیزیں ہیں جس پہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے. یہ غلط بات ہے کہ نون لے کے آئے گا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے، پیپل پارٹی لائیں گے تو ہم نہیں دیں گے، ہم لائیں گے تو وہ نہیں دیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. صرف یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ 25 تاریخ سے پہلے یہ بنیتی پہ ہے. اگر کوئی اچھی چیز بھی بنیتی پہ ہو تو اس پہ ہم کس طرح اور جس طرح، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آج آپ جسے ICJ نے کہا ہے، آج ہیومن رائٹس UN کی ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ HRCP نے اعتراضات اٹھائے ہیں. جی اس پہ اعتراض ہے. تو میرے اعتراض کو چھوڑے، میں تو سیاست کرتا ہوں. میں نے وہ کیوں کہہ رہے آئے؟ اس کو PTI نے کہا کہ یہ اس طرح ہے.
صحیح ہے. مندوخیل صاحب اس کا جواب دیجیے گا, کیونکہ HRCP کا بھی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی ہے, آپ اعتراضات دیکھ رہے ہیں, وہ سب اٹھا رہے ہیں, اور ایک ہی مطلب پروسیس رہ گیا تھا ہمارے چیف جسٹس پاکستان کا جس میں کوئی ایسی ہلچل نہیں مچتی تھی, کیونکہ یہاں تو ISI چیف لگنا ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف لگنا ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ پہلے ایک مرحلہ جو چل رہا تھا, چلیں آپ نے اس کو ڈسٹرب تو کر دیا ہے, لیکن فیصلہ کب تک ممکن طور پر آ جائے گا؟ سنا, پہلے تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کل رات سے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اسپیشل کمیٹی کا, PTI کے گور خان صاحب اور رضا صاحب اس کے ممبر ہے. کسی چینل پہ کسی نیوز میں آپ مجھے کریکٹ کر دے اگر انہیں انکار کر دیے, بھائی یہ غلط نوٹیفکیشن, ہم نے تو نام نہیں دیا. یہ پہلی مرتبہ میں جنید اکبر صاحب کی بات ہے کہ میں خود جو ہے نا حیرت میں آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپیکر اپنے طرف سے نام ڈال دے اور کوئی تردید بھی نہ آ جائے. نہیں, گور خان صاحب نے تردید کی ہے اس کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب, تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. آج جنید اکبر صاحب آپ کے لیے بھی گور خان صاحب نے خود اس بات کی تردید کی ہے, انہوں نے کہا ہے ہم نے نام اس لیے دیے تھے تاکہ اگر ہم نے پروسیس میں حصہ رہنا ہوتا تو وقت نہ نکل جائے, اور اب کیونکہ اگلی بات سن لیں سنا جی. اگلی بات یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے اس کو جلدی کی ہوا ہے رات کی تاریکی میں. وہ بھائی وہ رات کی تاریکی آپ کی وجہ سے ہوا ہے, یہ جو ابھی 2-4 دن ڈیلے وہ آپ کی وجہ سے. اور پھر آپ کو یاد ہے گور خان صاحب جب مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کیے, وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے مولانا صاحب کے مسودے پہ, اور مولانا صاحب کا ہی مسودہ ہے جس کو پیپلز پارٹی نے ایکسپٹ کیا, جس کو نون لیگ نے ایکسپٹ کیا. آپ نے تو صرف اتنی اجازت مانگی کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دے, جہاں بلاول بھٹو صاحب نے باغ دور کر کے آپ کی ملاقات کرائی, اور ملاقات کرنے کے بعد آپ نے کہا صرف ہم خان کی پرمیشن لے لے, باقی مسودہ ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, جب آپ کے لوگ جیل گئے تو وہ تو خان صاحب نے گالیاں دی, ان کو بولا کہ کم بختوں, میں نے تو بولا شنگھائی کانفرنس نہیں ہونے دو, کم بختوں میں نے کہا آپ لوگ جو نا احتجاج کر دو, میرے یہاں تو نہیں ہو سکتا. یہ تو سارے میڈیا نے دکھایا. نہیں, وہ اس کی تردید کی تھی ویسے علی ظفر صاحب نے, اس کی تردید کی تھی, یہ جو خبر آئی تھی لیک ہوئی تھی اس کی تردید کی تھی علی ظفر صاحب نے. لیکن چلیں اگر آپ اس کو سچ مانتے ہیں تو تردید تو کریں گے نا, تردید اس گالیوں کو کون ایکسپٹ کرے گا. سنا آپ بھی کمال کی بات کرتے ہو. اوکے سر, سوری. اگر ایک شخص گالی دے اور میڈیا پہ آ جائے اور میڈیا پہ خبر کیسے آ گئی, یہ تو تردید ہونا ہی تھا, انکار تو کرنا ہی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو مسودے سے متفق تھے. کیا گور خان صاحب کی بات میں نے خود سنی میڈیا پہ, اس نے کہا مسودے سے ہم اتفاق کرتے ہیں, ہم صرف خان صاحب سے پرمیشن لے لیں. تو آپ کیا بات ہو گئی ہے. اب رات کے اندھیرے بھی آپ کی وجہ سے مولانا صاحب نے کہا بھائی PTI نے جواب دینا ہے, ایک دن انتظار کرو. پھر انتظار کیے آپ لوگ, دن میں صبح 11 بجے کے بعد رات میں آپ اسے مل رہے ہو, تو وہ لیٹ ہوتے جو نا وہ صبح تک بات پہنچ گئی. اور پھر آپ اس میں آ گئے اجلاس میں آپ نے کیا مخالفت کی, آپ نے تو اپنا دکڑا سنایا وہاں پہ, امینڈمنٹ کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی ہے. تو سوال یہ ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اسمبلی کے فلور پہ آئے, آپ نے مخالفت کی, اپنا دکڑا سنایا, آپ نے پوچھ کی ہے. تو یہ سمجھ لو جو تنخواہیں MNA لے رہے ہیں, پارلیمنٹ لاجز اور یہ TADA اور یہ جہاز کے ٹکٹ VIP لیتے ہیں, کس بات کا لیتا ہے؟ وہ اس بات کا لیتا ہے کہ جو آئین سازی ہو آپ حمایت کرو یا مخالفت کرو, حصہ ضرور لے. اس بات کے پیسے ملتے, کروڑوں روپے ملتے ہیں. یا تو آپ انکار کر دیں, بولے یہ پیسے ہم نہیں لیتا ہے, کیونکہ آپ تو کسی پروسیس میں حصہ نہیں لیتے ہو. جب حصہ نہیں لیتے ہو تو پیسے کس بات کا لیتے ہو؟ پارلیمنٹ لاجز کے TADA اور اسمبلی کے کروڑوں کے دن کے جو خرچات ہوتا ہے وہ کس بات کے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مسائل حل کر دو, اور قانون اگر آئین میں اور اسمبلی میں کوئی ترامیم آ جائے تو آپ اس کی مخالفت کو حمایت کرو, مگر حصہ ضرور لو. اگر آپ حصہ نہیں لیتے ہو, مخالفت حمایت نہیں کرتے ہو, کمیٹی میں نام دے کے بھی مکر جاتا ہو, تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے پیسے لینے کی, آپ کو کوئی نہیں ہے پاکستان کے. اچھا مندوخیل صاحب پوائنٹ پہ آ جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ خبر دے دیں کس کو بنا رہے ہیں آپ چیف جسٹس. نام مجھے پتا ہوتا تو میں تو پہلے بریکنگ نیوز دے دیتا. یہ 3 جو جج جن کا نام ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان تینوں میں تو کوئی ہوگا. اب یہ تو مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا. اچھا ٹھیک ہے, خود بتائے جنید اکبر صاحب بتا دیں, ان کا فیوریٹ کون ہے وہ بتا دیں. نہیں وہ جنید آج منصور علی شاہ صاحب ہے. نہیں, انہوں نے آج اس کی بھی تردید کی ہے گور خان صاحب نے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے بھائی.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ظاہر ہے جو 9 رکنی کمیٹی سب بیٹھی ہوئی، حالانکہ اس کو 12 رکنی کمیٹی ہونا چاہیے تھا، لیکن آف کورس گوہر خان صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب اور صاحبزادہ صاحب تینوں نے جانے سے انکار کر دیا. پارٹی پالیسی یہی ہے کہ اس پہ شریک نہیں ہونا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید اکبر صاحب. مندوخیل صاحب یہ جماعت اسلامی بھی کوئی ڈھونڈ رہی ہے، کوئی حربہ نکال رہی ہے کہ کس طرح سے چیلنج کرے 26ویں ترمیم کو. یہ گنڈا پور صاحب تو دھاوا بولنا جا رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، لیکن لیگلی بھی دیکھ رہے ہیں معاملات کو، لیکن ہم سن رہے ہیں 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو وہ جو فیصل واڈا صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں وہ تو بہت سارے ترانیم کی بات کرتے ہیں، تو اکثر ان کی بات سچ بھی ہو جاتی ہے اور آنی بھی چاہیے ترانیم، کیونکہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے نا ختم ہونے چاہیے، ایک اور ناصور ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی اور آپ لوگوں کی توسل سے بھی کہ یہ لعنت بھی ختم کر دیں. یہ جو آپ لوگوں نے ہتھیار دیا نا، لاٹھی دیے، جس کی مرضی ہے اس کے سر پہ مار لیتے ہیں، یہ بھی ختم ہونا چاہیے. دوسری بات، جو بات آپ جماعت ثانی کی ہے، جماعت ثانی بیچارے کو تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہڑتال نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے ہڑتال کی ہے، اسی ہڑتال کے دوران 2.5 روپے بجلی مہنگی ہو گئی اور اس کے بعد اور مزید مہنگی ہو گئی ہے. تو ان کو بتا دو نا، اپنے سیاست کی نظر اور اپنے مفاد لے کے پھر سائڈ ہونا. آپ کی جو دھرنا آپ نے دیا تو وہ دھرنا تو عوام کے لیے مزید عذاب بن گیا، بجلی تو مزید مہنگی ہو گئی ہے. آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے حکومت کو 45 دن دیے ہے، آج کتنے دن ہو گئے؟ آپ کدھر غائب ہو؟ وہ خواہ سیاست کرتی ہے، کچھ نہیں ہے. جس کا سربراہ خود کہتا ہے میں ہار گیا ہوں سندھ اسمبلی کے سیٹ سے، وہ آگے کیا بات کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو جماعت اسلامی کا امیر ہے حافظ نعیم صاحب، وہ تو سندھ اسمبلی کا اس نے حلف نہیں اٹھایا، وہ تو کہتے ہیں میں تو ہارا ہوں. تو جو سربراہ صوبائی اسمبلی کا سیٹ نہیں چل سکتے، وہ آگے کیا کریں گے؟ باقی یہ کہ انشاءاللہ دیکھیے، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ آپ جو نا وہ مین اسٹریم آ جائے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو آفر کی ہے، آپ آئیے ہمارا ساتھ، کی چیزیں غلط ہے اس کو صحیح کرتے ہیں، مگر اسی طرح بائیکاٹ کرتے رہیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا. یقیناً میجارٹی پارٹی، بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، وہ لوگوں کو ادھر ادھر ساتھ ملاتے رہیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ترامیم پہلے آ رہی تھی وہ ترامیم مولانا صاحب نے ختم کی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ اتفاق کی ہے. آگے بھی اگر اسی طرح بائیکاٹ کرتے رہیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں آپ اپنی سیاست سے آپ آؤٹ ہوتے جائیں گے اور ان چیز سے کوئی فائدہ آپ کو سیاسی نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ جدوجہد کر دیں، آپ احتجاج کر دیں، آپ ترامیم اپنی پیش کر دیں. آپ کو چاہیے تھا کہ اس میں آپ اپنی ترامیم پیش کرتے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیے. آپ اگر نہیں کرتے تو کم از کم خیبر پختونخوا کا نام ہی کا تجویز دے دیتے کہ اس کو صرف پختونخوا ہونا چاہیے، جو پہلے نہیں تھا. وہ بھی آپ نہیں کر سکے، کم از کم ایک مطالبہ آپ نہیں بنا سکے. 11 سال میں آپ کا پشاور کے علاوہ کسی شہر میں آپ کا ریٹ ہی نہیں ہے، آپ کا ریٹ ہی نہیں ہے. اور ریٹ جب نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ڈی اے خان اور اسلام آباد روڈ پہ، ڈی اے خان اور زوب روڈ پہ رات کو ٹریفک والے، ہائی وے والے چلے جاتے ہیں، وہاں ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے. آج بھی مجھے لوگ بتا رہے تھے، میں اسلام آباد آیا ہوں، وہ کہہ رہے کہ ڈاکو ہے، رات کو سفر کرنا منع ہے. اب منع ہے تو کیا ہے؟ کس کا صوبہ ہے؟ وہ کس کے ایریے میں آتا ہے ڈی اے خان جو رات کے وقت جو نا پولیس روڈ سے غائب ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں جنید اکبر صاحب کو ذرا جواب دینے کی، ٹھیک ہے آپ ذرا وقت دیں. ذرا جنید اکبر صاحب، آپ ایک تو خیر پختونخوا کی سچویشن پر جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ بھی آپ ذرا اس کا جواب دے دیجئے، اور یہ بھی کہ ابھی احتجاجوں سے معاملہ آگے نہیں چلے گا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، ہم ڈی چوک پر چڑھائی کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. ہم ان بیانات سے اور ان احتجاجوں سے آگے بڑھیں گے؟ آپ کی سیاست میں کوئی ایسی کوئی مثبت تبدیلی؟ نہیں جی، میں نے اس سے پہلے بھی مندوخیل صاحب نے ایک بات کی، وہ بھی میں نے رکھ چکا ہے. میں وہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے غلط میسج جائے گا لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ ایم این ایس کروڑوں کماتے ہیں. تو ایم این اے کی تنخواہ ہے 1,87,800 روپے اس کی ٹی ڈی ہے، اور جس طرح مندوخیل صاحب نے فرمایا 10 ٹکٹ 6 مہینے بعد ملتے ہیں نا. قومی سطح کے خرچے ہے اربوں میں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو اسپیکر آتا ہے، جب ہماری اسپیکر چلا گیا تو مندوخیل صاحب کے اسپیکر نے ماشاءاللہ 900 بندے بھرتی کیے تھے اس اسمبلی میں 15 مہینے میں، جس بیچاروں کی آج اس کو سیٹ بھی نہیں مل رہی. وہ بیچارے کبھی ایک جگہ بیٹھتے تو جو خرچے ہیں وہ ایم این اے جیب میں نہیں جاتے. صرف میں یہ ریکارڈ. دوسری بات مندوخیل صاحب نے صحیح فرمائی کہ لائن آرڈر کی، وہاں ڈاکوں کا نہیں ہے، یہاں کچے نہیں ہے، یہاں پر جو ہے طالبان کا ہے، اور طالبان کا جو ہے دہشت گردی کی ہے. دہشت گردی میں یہ نہیں کہتا کہ ہے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ فیڈرل کی ذمہ داری ہے. یہاں پر جو ہم یہاں پہ اداروں پہ اربوں روپے لگاتے، ڈیفنس کا بجٹ
तकरीबन 3000 अरब रुपए है, ठीक है ना। तो ये अरबों जो हम लगाते इसी पे लगाते हैं। ये जो हम जो ऑपरेशन के खिलाफ इसीलिए हम खिलाफ है। इससे पहले जो ऑपरेशन हुई है उसका हमें बता दे, जो एग्रीमेंट हुई उसका हमें बता दे। और आप इस पे जिम्मेदारी हम पे इसलिए नहीं डालते कि जो आईजी ने हमारी रिवायत तबाह की है, जिस आईजी की वजह से जो पुलिस हमने मिसाली पुलिस बनाई थी, जो पीटीआई के दौर में आपने देखी थी कि वहां पर क्या मिसाली अमन था। पहली दफा पुख्तूनों ने पिछले 20-25 साल में पहली दफा अमन देखा। तो वही आईजी साहब आज भी बैठे हैं, क्योंकि उसको जो है फेडरल हुकूमत नहीं हटा रही। वही चीफ सेक्रेटरी साहब आज भी बैठे हैं जो फेडरल के हैं। तो आप ये रबानी करके ये फेडरल से बात कर ले, ताकि उसकी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें मैंडेट मिला है तो फिर हमसे पूछे और इन इदारों से भी पूछे कि ये डिफेंस पे जो हम अरबों लगाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं। कभी फेंसिंग के नाम पे हमें कहा जाता है, कभी कहता है कि तालिबान आएंगे तो तालिबान की वजह से अमन होगा। तो ये उनसे भी जरा मालूम कर ले कि ये किस तरह होती है। अगर सीलिंग भी होगी, यहाँ पर हम अरबों रुपए डिफेंस पे लगाते, वहां पर सिक्योरिटी भी उसके पास है, फेडरल के साथ है, वो पुलिस के पास नहीं है। तो ये उन लोगों से जरा मालूम कर ले कि क्या वजह है कि इतने ऑपरेशन हुए, इतनी एग्रीमेंट हुई, इतने अरबों हमारा फंड इस तरफ जाता है, हमारे स्कूलों के पास हमारे लिए पैसे नहीं है, अस्पतालों की नहीं, लेकिन डिफेंस पे लगाते, इसके बावजूद कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। तो मेहरबानी करके ये उससे भी वो करे। हाँ हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह कोशिश कर ले। लेकिन जब आईजी साहब हमारे उसने चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन आपने नहीं देखा क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं से उस पर बात नहीं करता कि वो गया नहीं, लेकिन उसने यही कहा कि मैं एक डीपीओ साहब के घर गया और मैंने डीपीओ साहब से कहा कि ये तस्वीरें फिर आप जो है सोशल मीडिया को दे दे। तो डीपीओ साहब ने कहा चीफ मिनिस्टर को कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो अंदाजा लगा नीति काम कर रही है। तो ये मेरा ख्याल है जमहूरियत की भी बदकिस्मती और इस मुल्क की जिसको मैंडेट मिला है उससे करे। अलबत्ता कच्चे का जो है ये पुलिस का हल उसको देखे कि यार कच्चे में ये क्यों हो रहे। बाकी इंशाल्लाह ताला वहां पर है सर, तो इसलिए वहाँ तालिबान आप लोगों को तंग करते हैं, इसीलिए आप बार बार इस्लामाबाद में आके हमें तंग करते हैं। नहीं, तालिबान तो हमें नहीं करते, तालिबान सबको करते हैं, वो इस तरह की नहीं है। और तालिबान सिर्फ वहां पर भी इस पे बात हो सकती है कि तालिबान है या नहीं है, तालिबान बनाएंगे या तालिबान किस तरह है। वहां पर ये जो पुख्तून ये थे वो जो लोग जमा हुए थे वो सूबाई हुकूमत के। अच्छा मुझे सॉरी वक्त की कमी है, मैं जल्दी से सवाल पूछना चाहूंगी। जुनेद साहब हुकूमत नहीं है, किसी और के खिलाफ है। आप मेहरबानी करके उसको रिपोर्ट करें कि वो किसके खिलाफ वहां पर एहतजाजी हो रही है ना, पुलिस किसके खिलाफ एहतजाजी। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। जुनेद साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आपको लगता है कि कोई भी बने चीफ जस्टिस इन तीनों में से तो कोई एतराज नहीं होगा आपको, या आपको फिर वही बात आपने शर्त लगा दी है जो गंडापुर साहब ने, कि मंजूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे तो हम एहतजाज करेंगे? नहीं, मेरा गंडापुर साहब का तो मेरा ख्याल कंडीशनल है। गंडापुर साहब ने जो आज वो बात की नहीं कि खान से मिलूंगा, उसका तो मकसद ये था कि खान से मुलाकात न करवाए ना। तो हमारा इससे कोई मसला कि हम हमारा था इससे जस्टिस साहब से था हमारा, क्योंकि हमने इसके खिलाफ एक रेफरेंस जमा किया था, चाहे गलत था या अलग था। लेकिन हमारे हर केस में क्योंकि हमारा इसके साथ इशू था तो हर केस में ये बैठता और हर केस में इसने फैसला हमारे खिलाफ किया था। हमारा सिर्फ इसी चीफ जस्टिस से था, बाकी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आए या ना आए, हमारा इसके साथ। ठीक है मंदखेल साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? अब से कितनी देर में आ जाएगा फैसला? आज ही आना है, जरूरी है नोटिफिकेशन को जारी करना। आपका क्या लग रहा है? आपको कोई गैस वर्क ही कर लें कि कौन बनेगा? देखिए सना, कोई भी बने हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे पहला नंबर पे वो बने, दूसरे पे बने, तीसरे पे बने, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा